بہت پریشان تھی، کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف بھوک سے روتا ہوا میرا معصوم بچہ تھا، دوسری طرف بھابھی اور بھائی تھے۔ اب اگر میں ان کے پاس گئی، ان سے مدد مانگی تو وہ مجھے باتیں سنائے گے، بلا وجہ ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ کروں تو کیا کروں؟ کتنی دیر میں اپنے روتے ہوئے بچے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر وہ روتے روتے وہ بھوکا ہی سو گیا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، اسے جیسے ہی لٹا کر پیچھے ہٹی تو تبھی بھابھی کی ایک کڑکدار آواز سنائی دی، ارے تم کیا اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گئی ہو؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ شام ہونے والی ہے؟ کھانا بناؤ۔ تمہارے بھیا کو مغرب کے بعد کھانا کھانے کی عادت ہے، اگر کھانے میں دیر ہو گئی تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ جب سے تمہارے ذمہ شام کا کھانا لگایا ہے، اکثر ہی کھانا لیٹ ہو جاتا ہے اور تمہارے بھائی مجھ پر غصہ کرتے ہیں، مگر تمہیں تو کسی بات کا احساس تک نہیں ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر میں جلدی سے کمرے سے نکل کر آ گئی تھی کہ کہیں میری بیٹی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ بھابھی فکر مت کریں، میں جلدی جلدی سب کچھ کر لوں گی۔ اور پھر میں نے جلدی جلدی ہاتھ پیر چلانا، کھانا بنانا، اور ساتھ ساتھ میں نے کچن بھی صاف کر دیا تھا، کیونکہ بھابھی کو کچن میں پھیلی ہوئی ابتری اچھی نہیں لگتی تھی۔ مگر تبھی اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سن کر میں ایک دم سے پگھلا گئی تھی۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ زور شور سے رو رہی تھی۔ بھائی اور بھابھی دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ غصے میں کہنے لگے کہ ایک تو تمہاری بیٹی وقت کے بے وقت روتی رہتی ہے، اس کو چپ کراؤ۔ صبح کا بھوکا اب جا کر کھانا کھا رہا ہوں، مگر سکون سے ایک لقمہ بھی اس گھر میں نصیب نہیں ہوتا۔ میں جلدی سے کمرے میں آ کر بیٹی کو بہلانے لگی، مگر وہ کہاں چپ ہونے کا نام لے رہی تھی۔ وہ کب کی بھوکی تھی، اب اس کے لیے بھوک برداشت کرنا جیسے ناممکن ہو گیا تھا۔ ناچارہ ہو کر میں بھی بھابھی کے پاس گئی۔ بھابھی دودھ کے پیسے دے دیں، میری بیٹی کب سے بھوکی ہے، روئی جا رہی ہے، آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں، میں جلدی سے اس کے لیے قریبی دکان سے دودھ لے کر آ جاتی ہوں۔ میری بات پر بھابھی نے ابرو اچکا کر مجھے دیکھا اور پھر بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ میں اسی لیے کہتی تھی کہ آپ اپنی بہن کو اس گھر میں رہنے کی اجازت مت دیں، اور اگر اسے گھر میں رکھا ہے تو اس سے کام بھی کروائیں۔ لوگوں کے گھروں میں اگر کام کر لے گی تو اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال لے گی، ہم پر بوجھ تو نہیں بنے گی۔ ہم پھر پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں، اپنے بچوں کی بھی سب ضرورتیں ہیں۔ اگر ہم اس کا اور اس کی بیٹی کے ہی چونچلے اٹھاتے رہیں تو اپنے بچوں کی تو ساری ضروریات ہی پشے پوست ڈالنی پڑیں گی۔ بھائی بھابھی مجھے گھورتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک تو تم بہت زیادہ فضول خرچی کرتی ہو، نہیں ہے ہمارے پاس پیسے، جو دودھ میں کل لے کر آیا تھا وہی بچی کو پلاؤ، اب بار بار میں تمہاری فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ اتنا بول کر پھر سے کھانا کھانے لگے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بھائی گھر میں جو بھی فروٹ یا دودھ وغیرہ لے کر آتے تھے اس پر بھابھی کا ہی قبضہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے قبضے میں ہر چیز رکھ کر کے مجھے میری بیٹی کے لیے تھوڑا سا ہی حصہ نکال کر دیا کرتی تھیں۔ ایسے میں ان کا رویہ اتنا بڑا ہوتا کہ سب لیتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی، مگر اپنی بیٹی کی وجہ سے میں مجبور تھی۔ جی چاہتا تھا کہ کسی کے گھر میں کام کر کے گزارا کر لوں، مگر ایسے بھائی کی غیرت جاگ جاتی تھی۔ انہیں میرے ساتھ ناروا سلوک نظر نہیں آتا تھا، بلکہ میری خاموشی بھی گویا کسی تانے کی طرح لگتی تھی۔ شاید یہ سب کچھ میرا ہی قصور تھا، میری ہی غلطی تھی، یہ سب میرے مکافات عمل تھا۔ کاش اگر میں ان کی عزت داؤ پر نہ لگاتی تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا، میری بھی سب لوگ قدر کرنے والے ہوتے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، بیتا وقت تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ بھائی اور بھابھی کے دو ٹوک انکار اور ان کے لہجے تلخی نے میرے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے اندر اپنے اندھیرے کمرے میں واپس آ گئی، جہاں میری معصوم بیٹی اب بھوک کی شدت سے دوبارہ بلک رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں میرے کلیجے کو چیر رہی تھیں، کمرے کی دیواریں مجھے کاٹنے کی دوڑ رہی تھیں۔ ایک طرف ممتا کی تڑپ تھی اور دوسری طرف وہ بے بسی جس کا زہر میں گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے کچھ نہ کیا تو شاید میری بیٹی بھوک سے نڈھال ہو کر دم توڑ دے گی۔ اس گھر میں جہاں میرا نام خون بستہ تھا اور وہاں میرے لیے رحم کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ مایوسی کے اس گھپ اندھیرے میں مجھے اپنی ایک پرانی دوست سحر کا خیال آیا۔ سحر اور میں سکول کے زمانے سے ساتھ تھے، اگرچہ زندگی کے تھپیڑوں نے ہمیں درد کا دور کر دیا تھا، مگر اس وقت وہی میری آخری امید تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے بہتے آنسو موبائل کی سکرین کو دھندلا رہے تھے۔
میں نے کب کپاتے ہاتھوں سے اسے میسج ٹائپ کیا، شہر میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، اللہ کے لیے میری مدد کرو، میری بیٹی بھوک سے تڑپ رہی ہے اور میرے پاس دودھ لینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ بھائی اور بھابھی نے صاف انکار کر دیا ہے، مجھے کچھ پیسے بھیج دو، میں جیسے ہی ممکن ہوا تمہیں لوٹا دوں گی، مجھ پر احسان کرو، میری بچی کا دودھ ختم ہو چکا ہے، وہ مر جائے گی۔ میسج بھیجنے کے بعد میں نے موبائل سینے سے لگا لیا اور معجزے کا انتظار کرنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے سوچا شہر کا فون ہے، مگر جیسے ہی میں نے کال وصول کی، دوسری طرف نے شہر کے بجائے ایک بھاری اور کرخت مردانہ آواز سنائی دی۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ آواز کسی اجنبی کی تھی، جس میں ایک عجیب سا تحکم اور پرسراریت تھی۔ اس شخص نے بغیر کسی تمہید کے کہا، تمہاری پریشانی کا حل میرے پاس ہے، اگر تمہیں واقعی اپنی بیٹی کی فکر ہے اور پیسے چاہیے تو ابھی اسی وقت گھر سے باہر جاؤ، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں، شہر کہاں ہے؟ مگر اس نے جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، باہر آؤ گی تو سب جان جاؤ گی، وقت ضائع مت کرو، اور فون کٹ گیا۔ میں گمسم کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ مردانہ آواز کس کی تھی اور اسے میرا حال کیسے معلوم ہوا؟ مگر بچی کا رونا اب چیخوں میں بدل چکا تھا۔ مامتا کا خوف پر غالب آ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید شہر نے کسی کو بھیجا ہو، یا شاید یہ میری آزمائش کا کوئی نیا راستہ ہو۔ میں نے چادر اوڑھی، روتی ہوئی بچی کو گود میں لیا اور دبے پاؤں کچن اور صحن سے ہوتی ہوئی صدر دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے ذہن میں بھائی اور بھابھی کا خوف بھی تھا، لیکن بچی کی تڑپ نے مجھے نڈر بنا دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر کا بڑا گیٹ کھولا، باہر قدم رکھا، میرے سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گلی میں جہاں عام طور پر سناٹا ہوتا تھا، وہاں 3-4 بڑی اور چمکتی ہوئی خالی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ ان گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چدھیا گئیں۔ وہ کوئی معمولی گاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ شاہانہ شان و شوکت کی عکاس تھیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کس چکر میں پھنس گئی ہوں۔ میں پیچھے مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے گھر کا دروازہ دوبارہ کھلا اور میری بھائی غصے میں تلملاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ شاید انہوں نے مجھے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا، یا وہ کسی اور کام سے باہر آئے تھے، مگر مجھے اس حال میں باہر دیکھ کر ان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تم یہاں اس وقت باہر کیا کر رہی ہو؟ وہ دھاڑے۔ ان کی آواز میں وہی پرانی نفرت اور حقارت تھی، لیکن ان کی نظریں جب سامنے کھڑی ان پر تعیش گاڑیوں پر پڑی تو وہ بھی ٹھٹک کر رہ گئے۔ اسی لمحے سب سے پہلے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ ایک لمبا چوڑا باوقار مگر ہیبت ناک شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی شخصیت سے ایک عجیب سا رعب ٹپک رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ تو وہ تھا جسے میں برسوں سے پہلے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی۔ پایو کہو کہ جس کی وجہ سے میری زندگی اجران ہوئی تھی، اسے یہاں دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ خوف اور حیرت کے مارے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور پھر اچانک ان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وہ غصہ جو مجھ پر تھا اب ایک نامعلوم خوف اور دشمنی میں بدل گیا تھا۔ بھائی نے اس شخص کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ رہے ہوں جس کا انہوں نے خواب میں بھی گمان نہ کیا ہو۔ بھائی کی آنکھوں میں ایک دوسرے سے خون اترا تھا۔ وہ غصے، حیرت اور شاید کسی پرانے صدمے کی لپیٹ میں تھے۔ فضا میں ایک ایسی سنگین خاموشی چھا گئی تھی کہ ہوا کا گزرنا بھی محال لگ رہا تھا۔ بھائی کی نظریں اس شخص کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور اس شخص کی نظریں مجھ پر اور میری گود میں موجود اس معصوم بچی پر جواب سہم کر خاموش ہو چکی تھی۔ ہم تینوں ایک ایسی تکون میں پھنس چکے تھے جہاں ہر راستہ تباہی کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی نے ایک دوسرے کے منہ سے دیکھا۔ ان کے لبوں پر کچھ الفاظ آئے مگر ادھورے ہی رہ گئے۔ اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی وقت جیسے تھم گیا تھا۔ باہر کھڑی ان عالیشان گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی چپتی ہوئی روشنی میں اس کے عکس کو نہیں دیکھی بلکہ اپنے جلے ہوئے ماضی کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن کے پردے یا پردوں کی ایک فلم چلنے لگی۔ میں موجود تلخیوں سے کٹ کر ماضی کے ان دونوں میں پہنچ گئی جب زندگی اتنی بوجھل نہیں تھی
مجھے یاد آیا کہ میں اپنے ابو کی کتنی لاڈلی تھی، مگر گھر سے چھوٹی ہونے کے ناطے میری ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ جب میں نے میٹرک اور کالج مکمل کیا تو میری خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی جاؤں۔ بھائی شروع سے ہی سے قدامت پسند تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر سے باہر قدم نکالوں۔ وہ اکثر ابو سے کہتے تھے، ابو اسے گھر بٹھائیں، پرائی بیٹی ہے، کل کو کسی کے گھر جانا ہے، اسے پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے۔ مگر ابو میری آنکھوں میں خواب دیکھتے تھے۔ انہوں نے بھائی کی شدید مخالفت کے باوجود میرا داخلہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کروا دیا۔ امی بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر وہ بھائی کے غصے سے ڈرتی تھیں۔ یونیورسٹی کے وہ ابتدائی دن کسی خواب جیسے تھے۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھی، لیکن بھائی کی نظریں ہمیشہ مجھ پر شک کی بنیاد پر جمی رہتی تھیں۔ وہ اکثر مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تو ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال ہوتے تھے۔ یونیورسٹی میں ہی میری ملاقات رمیز سے ہوئی تھی۔ وہ ایک نہایت امیر اور بااثر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ شروع سے ہی میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے مہنگے تحائف دینے چاہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، مگر مجھے اس کی دولت کی نمائش اور اس کا انداز بالکل پسند نہیں تھا۔ میری توجہ اپنے ہی کلاس کے ایک دوسرے لڑکے کی طرف تھی جو سادہ سا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا جیون ساتھی بننے کے لائق ہے۔ جب میں نے گھر میں اپنی اس پسند کا ذکر کیا تو جیسے قیامت آ گئی۔ بھائی آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، اگر تم نے اپنی پسند سے شادی کی تو یاد رکھنا تمہارا اس گھر سے اور مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ میں مر جاؤں گا مگر تمہاری اس بے غیرتی کو قبول نہیں کروں گا۔ ابو اور امی بھی خاموش تھے، ان کے چہروں پر بھی میری پسند کے فیصلے پر افسوس تھا، مگر میں نے کسی پر واہ نہیں کی۔ میں محبت کے الزام میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے اپنوں کی ناراضگی کی فکر نہ رہی۔ میں نے ضد کر کے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی حالات بدلنے لگے۔ میرے والدین جو میرا اکلوتا سہارا تھے، صدمے اور بڑھاپے کی وجہ سے ایک ایک کر کے مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ میرا شوہر جس کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگایا تھا، آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس کے دل میں شک کے بیج بونے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی رمیز تھا جسے میں نے ٹھکرایا تھا۔ میرا شوہر مجھے تانے دیتا، وہ کہتا، تم تو اس امیر لڑکے کو پسند کرتی تھی، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ مجھ پر بے بنیاد الزامات لگاتا، مجھے ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا۔ میری ایک چھوٹی سی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا شاید اب حالات بدل جائیں گے، مگر شک کا کینسر سب کچھ چاٹ گیا۔ ایک دن اس نے مجھے طلاق دے دی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ صدمے اتنے زیادہ تھے کہ میں کہیں نہ رکی۔ جب میں ٹوٹ کر بھائی کے گھر آئی تو بھائی کے طنزیہ جملوں اور بھابھی کی نفرت آمیز نظروں نے استقبال کیا۔ وہ مجھے اکثر کہتے، یہی دن دیکھنے کے لیے تم نے عزت نیلام کی تھی، اب یہاں بوجھ بن کر پڑی رہو۔ آج جب میں نے شہر کو میسج کرنا چاہا تو پریشان ہو اور آنسوؤں کی وجہ سے میرا ہاتھ لرز گیا اور وہ میسج شہر کے بجائے رمیز کے پرانے نمبر پر چلا گیا جو میری کانٹیکٹ لسٹ میں کہیں دب گیا تھا۔ رمیز جو برسوں سے شاید اسی لمحے کے انتظار میں تھا، فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے کال کی تو میں ڈر گئی تھی، مگر جب وہ سامنے آیا تو اس نے مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے کبھی تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف نہیں بھڑکایا، میں نے تمہیں ہمیشہ چاہا تھا مگر تمہاری خوشی کی خاطر پیچھے ہٹ گیا تھا، تمہاری طلاق میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے مجھے اپنی محبت اور سچائی کا یقین دلایا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بااثر لگ رہا تھا۔ میری بے بسی اور بیٹی کی طرف نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس پر یقین کر لوں۔ بھائی جو مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہی رمیز ہے جو اتنا امیر ہے اور اب مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان کا رویہ عجیب سا ہو گیا۔ وہ اب بھی مجھ سے ناراض تھے، مگر شاید میری ذمہ داری سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے سادگی سے میرا نکاح رمیز سے کر دیا۔ انہوں نے حقارت سے مجھے کہا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، آج کے بعد اس گھر کا رخ مت کرنا۔ شادی کے فوراً بعد جب میں رمیز کے ساتھ اس کی عالیشان گاڑی میں بیٹھی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ انسان جسے میں نے برسوں پہلے ٹھکرایا تھا، جسے میں اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی، وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا میں نے اسے سمجھ لیا تھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی شوخی نہیں بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی۔ وہ بدل گیا تھا۔ اس نے میری بیٹی کو جس طرح اپنی گود میں لیا، اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید قدرت مجھے ایک اور موقع دے رہی ہے۔ لیکن اب جب میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور بھائی کی آنکھوں میں وہ خون اترا ہوا دیکھ رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انجام کی شروعات ہے یا کسی نئی مصیبت کا آغاز۔
بھائی کی نظریں رمیز پر جمی تھیں، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں، یا شاید کوئی پرانا بدلہ ان کے ذہن میں گردش کر رہا ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بھائی کا غصہ اور رمیز کا یہ اچانک ظاہر ہونا میرے لیے ایک ایسا نامہ بن گیا تھا جس کا حل فی الحال میرے پاس نہیں تھا۔ بھائی اور رمیز کے درمیان چھائی ہوئی وہ ہیبت ناک خاموشی بالآخر ٹوٹ گئی۔ فضا میں تناؤ اتنا زیادہ تھا کہ لگتا تھا ذرا سی جنبش بھی کسی بڑے دھماکے کا سبب بن جائے گی۔ بھائی کی آنکھیں جو غصے اور حیرت سے پہلے ہی سرخ تھیں، اب رمیز کے پرسکون اور باوقار چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ بھائی نے ایک قدم آگے بڑھایا، ان کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور آواز میں ایک لرز تھا جو غصے سے زیادہ صدمے کی علامت تھا۔ تو تم ہو وہ؟ بھائی کے حلق سے نکلنے والے یہ الفاظ جیسے کسی پرانی دشمنی کی راکھ خرید رہے تھے۔ تم نے یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ گاڑیوں کا اور اس عورت کا؟ انہوں نے میری طرف ایک نفرت بھرا اشارہ کیا۔ رمیز نے بڑی سنجیدگی اور تحمل سے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی پرانی شوخی جو یونیورسٹی کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے دھیمے مگر دبنگ لہجے میں جواب دیا، میں یہاں تماشا کرنے نہیں آیا سرفراز صاحب، میں یہاں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ وہ رشتہ جو آپ کی نظر میں شاید بوجھ ہے، وہ میرے لیے میری پوری کائنات ہے۔ بھائی کا رنگ غصے سے مزید کالا پڑ گیا۔ بیوی؟ کیسی بیوی؟ تم نے تو اس کی زندگی برباد کی تھی۔ تمہاری وجہ سے اس نے ہماری مرضی کے خلاف شادی کی، تمہاری ہی وجہ سے اس کا گھر اجڑا، اور اب تم کس منہ سے اسے اپنی بیوی کہہ رہے ہو؟ بھائی کی آواز گلی کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ رمیز نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور میری بیٹی کی طرف دیکھا۔ جواب اس کے بازوؤں میں سکون سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ سرفراز صاحب، سچ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں نہیں بلکہ اس کے سابقہ شوہر کے شک اور آپ کی بے حسی نے برباد کی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے چاہا تھا، اور آج جب خدا نے مجھے موقع دیا ہے میں اس کی اور اس کی بچی کی حفاظت کر سکوں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ نے اس کا نکاح میرے ساتھ پڑھوا دیا ہے، اب قانونی اور شرعی طور پر یہ میری ذمہ داری ہے۔ بھابھی بھی اب تک دروازے پر آ چکی تھیں۔ ان کے چہرے پر حسد اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ کالی چمکتی گاڑیاں دیکھ کر شاید اپنی اوقات بھول گئی تھیں۔ انہوں نے بھائی کے کان میں کچھ پھسایا، شاید وہ ان گاڑیوں اور رمیز کی دولت سے مرعوب ہو رہی تھی، یا پھر بھائی کو اس بات پر وغلا رہی تھی کہ میں نے ہی اسے یہاں پر بلایا ہے۔ بھائی کا غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ لے جاؤ اسے، بھائی نے اچانک دھاڑ کر کہا، لے جاؤ اس منحوس کو یہاں سے، ہمیں نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے اس دکھاوے کی، لیکن یاد رکھنا اگر اس بار اس کے ساتھ کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی کی آنکھوں میں اب بھی وہ خون اترا ہوا والا منظر باقی تھا، مگر ان کے لہجے میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ وہ اپنی بہن کی تکلیف سے زیادہ اپنی انا کے ٹوٹنے پر پریشان تھے۔ رمیز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نہایت احترام سے مجھے گاڑی کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں جواب تک ایک بت کی طرح کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بوجھل قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ جب میں گاڑی میں بیٹھی تو میں نے آخری بار اپنے بھائی کے گھر کی طرف دیکھا۔ وہ گھر جو کبھی میری ماں تھا آج میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی، رمیز نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا، جس نے مجھے تحفظ کا وہ احساس دلایا جو برسوں سے مفقود تھا۔ پریشان مت ہو، اس نے نرمی سے کہا، اب تم محفوظ ہو۔ تمہاری بیٹی کو اب بھوکا نہیں سونا پڑے گا اور تمہیں اب کسی کی جھڑکیاں نہیں سننی پڑیں گی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھیں۔ میرا ماضی، میری محرومیاں اور بھائی کی وہ سرخ آنکھیں اب ایک دھندلا سا خواب بنتی جا رہی تھیں۔ میرے دل میں ایک سوال اب بھی سر اٹھا رہا تھا، کیا رمیز واقعی بدل گیا ہے؟ کیا یہ شاہانہ زندگی میری ان تمام تکلیفوں کا بداوا بن سکے گی جو میں نے سہی ہیں؟ گاڑی اب ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے رک رہی تھی۔ یہ رمیز کا گھر تھا۔ وہاں کا ماحول بھائی کے تنگ و تاریک گھر سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف ملازمین مستعد کھڑے تھے۔
رمیز نے بچی کو خود اپنی گود میں لیا اور مجھے ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں ہر چیز میری پسند کے مطابق سجی ہوئی تھی، جیسے رمیز نے برسوں سے اس دن کی تیاری کر رکھی ہو۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر کہا، یہ تمہارا اور بچی کا کمرہ ہے، جہاں وہ ہر چیز موجود ہے جس کی تم نے کبھی خواہش کی تھی۔ میں نے بیٹی کو بیڈ پر لٹایا اور پھر رمیز کی طرف مڑی۔ رمیز، یہ سب میرے لیے خواب جیسا ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے سحر کے فون پر مجھے جواب کیوں دیا؟ رمیز مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دکھ اور سچائی دونوں تھے۔ سحر میری کزن ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ رابطے میں رہے تاکہ میں دور رہ کر بھی تمہاری خبر رکھ سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھ سے زیادہ تمہارے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور طلاق کے بعد تمہارے گھر والے تمہیں کس حال میں رکھیں گے۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو کیا میرا سحر کو میسج کرنا کوئی اتفاق نہیں تھا؟ کیا یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا؟ میں نے رمیز کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں اب مجھے وہ انسان نظر آیا رہا تھا جس نے خاموشی سے برسوں میری حفاظت کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ اس سکون کے تھے جو ایک طویل سفر کے بعد منزل پر ملتا ہے۔ بھائی کا وہ غصہ، وہ سرخ آنکھیں اب مجھے خوفزدہ نہیں کر رہی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی تقدیر ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں ہم کبھی جانا نہیں چاہتے تھے، تاکہ ہمیں وہ مل سکے جس کے ہم اصل حقدار ہیں۔ دوستو، اللہ حافظ۔